یا حسین ہے ایمان کا شیعہ، لبیک یا حسین ہے قائم کا انتظار، لبیک یا حسین بناتا ہے انحصار، لبیک یا حسین دلوں کے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أصداها وتمام منن والاها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعطي الحكمة من يشاء ومن يعط الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سورہ مبارک بقرہ میں پروردگار متعال حکمت کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے، یعطی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یعط الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جان لو کہ اگر اس نے کسی کو حکمت عطا کر دی تو اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اس بات کو ہر کوئی نہیں سمجھتا، یہ بات انہی لوگوں تک محدود ہے جو صاحبان لب و عقل ہیں۔ حجت ناطق امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تفسیر عیاشی میں جناب ابو بصیر 5ویں امام سے، اور آپ باب مدینۃ العلم امیر کائنات سے روایت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حکمت سے مراد معرفت ہے۔ الحکمت هو المعرفہ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گفتگو کا عنوان ہے معرفت کی معرفت، کیونکہ جب تک انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ معرفت کہتے کسے ہیں، وہ نہ معرفت کے پیچھے جاتا ہے نہ معرفت کا احترام کرتا ہے، کیونکہ طلب اسی چیز کو کیا جاتا ہے کہ جسے انسان کی معرفت ہو۔ بغیر کسی چیز کی انسان کو معرفت ہے ہی نہیں تو اس کو طلب کیسے کرے گا، اسے چاہے گا کیسے؟ تو معرفت کی طلب تبھی آئے گی جب معرفت کی معرفت ہو۔ جب خود معرفت کی ہی معرفت نہ ہو تو عین ممکن ہے انسان جس چیز کے پیچھے جا رہا ہو وہ کچھ اور ہو۔ لہذا شاید زندگی کا ایک اصل ہونا چاہیے کہ انسان آئے سب سے پہلی سیڑھی میں معرفت کے حوالے سے گفتگو کرے کہ آخر معرفت ہے کیا، ضرورت بھی ہے اس کی یا نہیں۔ اگر معرفت ایک روشن چیز ہوتی تو کبھی بھی پروردگار اسے خیر کثیر سے تعبیر نہ کرتا۔ اگر اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی بتفسیر معصوم حکمت سے مراد معرفت ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم اس حکمت اور معرفت کو ہر ایک کو عطا نہیں کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اگر پروردگار ایک خاص گروہ کو عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرفت جو ہم سمجھ رہے ہیں اور وہ معرفت جسے قرآن بتا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے، کیونکہ پروردگار ایک گروہ کو انتخاب کر رہا ہے اور آخر کا آیت میں اشارہ کر رہا ہے وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ بات فقط صاحبان لب اور عقل سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آخر وہ معرفت کون سی ہے جو پروردگار اپنے خاص بندوں کے لیے چنتا ہے؟ اگر وہ معرفت انسان کو مل گئی تو وہ کہہ سکتا ہے مجھے بھی حکمت عطا ہوئی ہے، مجھے بھی خیر کثیر عطا ہوئی ہے۔ اگر ہر انسان کو خیر کثیر عطا ہو چکی ہے تو پھر یہ انسان آپس میں لڑ کیوں رہا ہے؟ اگر ہر انسان کو خیر کثیر عطا ہو گئی ہے تو یہ انسان گمراہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہر انسان کو خیر کثیر عطا ہو گئی ہے تو یہ آپس میں اختلافات کس بات کے ہیں؟ تو یہ اختلافات، یہ جھگڑنا، یہ ایک دوسرے کے بات پر اتفاق نہ رکھنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جس کو تم معرفت سمجھ رہے ہو وہ الگ ہے، جس کو پروردگار معرفت کہہ رہا ہے وہ الگ ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ابتدائی معنی جو معرفت کا کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ معرفت یعنی علم، معرفت یعنی آگاہی، معرفت یعنی سمجھنا۔ یہ تمام الفاظ ایک دوسرے سے نزدیک ہیں،
ایک نہیں ہے. صرف ایک کا فرق آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ گفتگو آگے بڑھے. اور بہرحال صاحبان علم ہیں، پھر بھی کیونکہ اور بھی حضرات سماعت فرما رہے ہیں، کیونکہ گفتگو میں تسلسل ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آنے والی باتیں حال اور گزشتہ باتوں پر ٹکی ہوں گی. تو عین ممکن ہے گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھے مرحلہ اور خطرناک ہو جائے. ایمان بے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ جو بات کہی ہے وہ واضح ہو جائے. ایک انسان ہے، پہلے امام کے زمانے میں تھا تو اس پہ واجب تھا، پہلے امام کے اوپر ایمان لے آئے، کافی تھا اس کے لیے. وہ تھا ہی نہیں دوسری حجت کے زمانے میں کہ جو اس کے لیے ضروری ہوتا کہ دوسری حجت پہ بھی وہ ایمان لے کے آئے. لیکن دوسری حجت کے زمانے میں آتا ہے تب اس کے اوپر 2 پر ایمان لانا واجب. ایک تیسری حجت کے زمانے میں آتا ہے، اب اور کام میں سختی آ گئی، تینوں حجتوں پہ ایمان لانا. تو آپ نے دیکھا ایک انسان آخری زمانے میں اس دنیا میں آتا ہے، تو اب اگر وہ یہ کہے کہ بھائی مولا کائنات سارے اماموں کے سردار ہیں، صرف ان پر ایمان لے آئے کافی ہے، تو اس سے یہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے کہا یہ جائے گا کہ دیکھو ابتدا سے لے کر انتہا تک سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اور پھر مسئلہ بھی عجیب ہو جائے گا. مولا کائنات ایک جملہ فرما دیتے، سمجھ لینا آسان تھا، لیکن دوسرے نے کچھ اور فرمایا، اب دونوں کو ملانا ضروری ہے. تیسرے نے آ کر اسی بات کے ایک اور گوشے کو بتایا، اب تینوں کی باتوں کو جمع کرنا ضروری ہے. مرحلہ آگے بڑھتا جائے گا، باتوں کی وضاحت ہوتی جائے گی، سمجھنا مشکل ہوتا جائے گا. تو اب یہ انکار کرنا بڑا عجیب ہے کہ ہمیں مجتہد کی ضرورت کیوں ہے. بھائی شروع کے زمانے میں مجتہد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب مسائل اکٹھا ہوتے ہیں، احادیث آپس میں ظاہری طور پر ٹکراتی ہے، جب علوم میں اختلاف ہوتا ہے، تب مجتہد آگے بڑھتا ہے، تمہیں بتاتا ہے عمل کیسے کرنا ہے، ایمان کیسے لے کے آنا ہے. درود پڑھ کر محمد عجیب اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی فلاں امام کے زمانے میں تو یہ مجتہدین تھے ہی نہیں. پہلی بات تو تھے، ثانیاً ہونا اور ہے، ضرورت کے لیے سامنے آنا اور ہے. کربلا والے علی کے زمانے بھی موجود تھے، حسن کے زمانے بھی موجود تھے، لیکن اجاگر حسین کے زمانے میں ہوئے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تب سامنے آیا جاتا ہے. تو تم سامنے آنے کو دیکھتے ہو، ہم حقیقت کو دیکھا کرتے ہیں. تو بہرحال گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کچھ مقدمات پہ ٹک جاتی ہے، کچھ مسائل کے اوپر ٹک جاتی ہے. اور اگر وہ مقدمات اور مسائل آپ کے ذہن سے نکلے تو پھر بات سمجھنا سخت ہو جاتا ہے. بہرحال تو کہا معرفت علم ہے، آگہی ہے، ادراک ہے. لیکن جب علماء نے اس کو صحیح سے تفصیل سے بیان کیا، صرف ایک کا فرق عرض کروں گا آپ خدمت میں، علم اور معرفت. کہا یہ 2 لفظ تقریباً مترادف ہیں، مترادف نہیں ہے، ہم معنی نہیں ہے، فرق ہے. علم کا تعلق معمولاً کلی مسائل سے ہوتا ہے، علم کا تعلق معمولاً مرکب مسائل سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ نہیں کہہ سکتے علمت اللہ. آپ کسی عبارت میں دکھائیے ڈھونڈ کر لکھا ہو کہ میں نے اللہ کا علم حاصل کیا، کیونکہ اللہ نہ کلی ہے نہ مرکب ہے. اللہ ایک کلی شے کا نام نہیں ہے، ایک مفہوم ذہنی کا نام نہیں ہے، ایک ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے کہا قبلہ میں تو پانی کے بارے میں علم رکھتا ہوں، بالکل اچھی بات ہے. جب آپ نے کہا پانی تو مجھے کیا پتا آپ کس پانی کی بات کر رہے ہیں، آپ گنگا کی بات کر رہے ہیں، جمنا کی بات کر رہے ہیں. تو پانی تو آپ کوئی بھی پانی کو کہہ دیجئے. پانی مرکب بھی ہوتا ہے. سائنٹسٹ آگے بڑھا، اس نے آگے بتایا کہ بھائی پانی ان 2 مالیکیول سے مل کے بنا ہوا ہے. اس لیے عالم نے
کے کہا کہ علمت الماء، مجھے پانی کا علم حاصل ہوا، لیکن جہاں خدا کی بات آئی نہ ترکیب ہے نہ کلیت ہے تو نہیں کہہ سکتا علمت اللہ، اب کہنا پڑے گا عرفت اللہ، پروردگار کا عرفان حاصل کیا جاتا ہے، علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ تو عرفان کا تعلق جزئیات سے ہوتا ہے، بسائط سے ہوتا ہے، غیر مرکب شے سے ہوتا ہے، جزئیات سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فرق علم میں اور معرفت میں۔ تو جو بھی عالی مقام شے ہوتی ہے جس میں کوئی ترکیب نہیں ہوتی، وہاں عرفان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، معرفت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی معرفت اس اعتبار سے اس کا درجہ اخص ہے علم سے۔ لیکن اب آئیے دوسری طرف سے دیکھیے، علم وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ کو ایک چیز پتا ہو، اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ پہلے پتا تھی یا پتا نہیں تھی، آپ اس کی طرف متوجہ تھے یا متوجہ نہیں تھے، تو جاہل عالم بنتا ہے۔ لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو اپنی جہالت کا علم ہو، ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ لیکن عارف وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ متوجہ ہے کہ میرے پاس یہ شے نہیں ہے، اور جب وہ اسے مل جاتی ہے تب اسے عارف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ عرفا کو دیکھیے، عرفا زیادہ اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نسبت میں علماء کے، کیونکہ عارف کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی کمی کی طرف متوجہ ہے، لیکن عالم میں یہ شرط نہیں ہے۔ اسی فرق کے مد نظر آپ نہیں کہہ سکتے اللہ عارف، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں اللہ عالم، کیونکہ پروردگار ایسے علم کا مجموعہ ہے جہاں نہ جہالت پہلے تھی نہ ابھی ہے نہ ہو سکتی ہے، لہذا پروردگار عالم ہو سکتا ہے، عارف نہیں ہو سکتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ عالم ایک اور مرتبے کا نام ہے، عرفان اور عارف کسی اور مرتبے کا نام ہے، لیکن ہم جب استعمال کرتے ہیں تو تقریباً مترادف کی طرح استعمال کر لیتے ہیں، کہیں بھی معرفت کا استعمال کر لیتے ہیں، کبھی بھی علم کا استعمال کر لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو انسان دو لفظ کے فرق کو نہ سمجھ پائے وہ احادیث معصوم کے بارے میں کیا نظر دے گا؟ ابھی علم اور عرفان کا فرق ذرا سا بیان کیا جا رہا ہے، تو اب آپ کہیں گے عجب اتنا فرق ہے، تو حدیث میں جہاں پہ لفظ عرفان استعمال ہوا ہے وہاں پہ غور کرنا پڑے گا، جہاں پہ لفظ علم استعمال ہوا ہے وہاں پہ غور کرنا پڑے گا۔ تو قبلہ ہم یہی تو فرق کہہ رہے ہیں کہ جہاں دو لفظ کے فرق کو سمجھنے کے لیے عوام نہ سمجھ پائے، وہاں پھر احادیث ربانیہ اور احادیث نورانیہ کو سمجھنے کے لیے کتنے علماء کی ضرورت ہوگی؟ لہذا علم کو وہاں سے لینا چاہیے جو اس کا منبع ہے، معرفت کو وہاں سے لینا چاہیے جو اس کا اصل ہے۔ سمجھ میں تو سب کی آ جاتا ہے، لیکن یہ کون بتائے گا کہ یہ سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے؟ کیونکہ ہر کس کو آپ بے وقوف کو بھی آپ بے وقوف کہہ دیا آپ کو دوڑا لے گا، جاہل کو آپ جاہل کہہ دیے پھر دیکھیے پلٹ کے کیسے آپ سے بدلا لیتا ہے۔ امتیاز علم تو یہی ہے کہ جاہل بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو جاہل کہا جائے۔ عجیب صفت ہے کہ جو اس صفت کو نہیں رکھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میری طرف نسبت دو۔ تو نسبت دینا اور ہے، ہونا اور ہے۔ تاریخ میں بہت سے تھے جو اٹھتے ہی کہتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی حضور نے کیا فرمایا، ان کی جگہ اور ہے، لیکن جو کہتا تھا زقنی رسول اللہ العلم زقن زقا، نبی نے ایسے علم سکھایا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ بہت ہوتے لیکن دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی چاہیے۔ عالم ہے قبلہ، عالم ہے تو ذرا اظہار علم تو کیجیے۔
اور جب اظہار علم کرتے ہیں تو خود جہل پریشان ہو جاتا ہے، خود جہل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ وہ اس سے بھی ایک مرحلہ آگے کی بات ہوتی ہے۔ تو ابھی دو لفظ کا جب تقابل کیا جا رہا ہے تو انسان اس میں بھٹک جاتا ہے، اور دعوے ایسے ایسے ہیں کہ گویا پورے قرآن اور احادیث کی تفسیر صرف انہی کے پاس ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معرفت کو لینا کس سے ہے، علم کو لینا کس سے ہے۔ علم کو اس سے لیجئے کہ جس سے لینے کے بعد فخر ہو کس سے لیا ہے۔ مولا کس بات پہ فخر کر رہے ہیں؟ مولا علم پہ فخر نہیں کر رہے ہیں، مولا جس سے علم لیا ہے اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو میرا سکھانے والا کون ہے۔ سیکھنے کی تو صلاحیت خدا دیتا ہے، جب خدا دیتا ہے تب علی تعریف کرتے ہیں۔ کس سے لینا ہے؟ متعدد روایات اس ذیل میں ہے، لیکن بات کہیں اور چلی جائے گی باہر۔ تو فرق ہے، علم الگ ہے اور معرفت الگ ہے۔ ہماری گفتگو معرفت کے حوالے سے غور فرمائیے گا، گرچہ جہاں جہاں پہ دونوں لفظ مترادف استعمال ہوئے ہوں گے وہاں پہ علم کو بھی استعمال کر لیا جائے گا، معرفت کو بھی استعمال کر لیا جائے گا۔ پروردگار انسان کو علم دیتا ہے، لیکن اس سے کچھ مرحلے ہیں۔ وہ تو صحیح بات ہے کہ اس نے کورا کاغذ بنا کے بھیجا اور کہا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ نہیں کو اگر کچھ نہیں کے ساتھ جوڑا جائے تو نتیجہ کچھ نہیں ہی ہوتا ہے۔ آپ کچھ نہیں ہے قبلہ، اچھا یہاں بھی کچھ نہیں ہے، ہزاروں مقام پہ کچھ نہیں ہے، آپ جوڑتے جائیے کیا نکلے گا اس سے؟ تو پروردگار اگر آیت یہیں پہ رک جاتی تو مرحلہ بڑا سخت تھا۔ پروردگار تو نے کچھ دے کے بھیجا ہی نہیں جو ہم کچھ سیکھتے۔ اور فرمایا آپ نے بھائی پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لا تعلمون شیئا۔ لا تعلمون شیئا کا مطلب یہ نہیں ہے تم یہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، نہیں، تم اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، تم اتنا بھی نہیں جانتے تھے، تم اتنا بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے اسی لیے مثال دی کورے کاغذ کی، غور فرمائیے گا قبلہ یہ تو کورا کاغذ ہے، اردو میں کورا کاغذ استعمال ہوتا ہے وہ کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو، لیکن کیا بتائیے کورے کاغذ کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بس فرق یہی ہے، کچھ لکھا نہیں ہے لیکن کچھ ہے۔ اس کچھ ہے کو تلاش کرنا ہے کہ جب پروردگار کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں ہے، پروردگار اگر کچھ بھی نہیں رہے گا تو یہ انسان کبھی عالم نہیں بن پائے گا۔ تو چلاتا رہے گا، ہدایت کے ذریعے بھیجتا رہے گا، توریت و انجیل و قرآن کی نزول ہوتا رہے گا، لیکن یہ انسان کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کیونکہ یہ متوجہ بھی نہیں ہے کہ سمجھنا ہے۔ اگر یہ متوجہ ہے اس کا مطلب اس کے پاس علم ہے۔ پروردگار نے فوراً وضاحت کر دی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ دیکھو لیکن سیکھنے کے ذریعے تمہیں دے دیے۔ یہ نہ کہنا کہ پروردگار بس اس وادی برہوت میں ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، نہیں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، تمہارے ساتھ ہم نے سپاہی دیے ہیں، تمہیں سننے کی طاقت عطا کی ہے، تمہیں دیکھنے کی قوت عطا کی ہے، تمہیں سمجھنے کی اتنی بڑی طاقت عطا کی ہے جس کی وجہ سے تم اشرف مخلوق بن گئے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں یہ تین طاقتیں عطا کی، لیکن پروردگار یہ طاقتیں تو تب کام آئیں گی کہ جب عقل کام کرنے لگے۔ ابھی تو طفولیت کا زمانہ ہے، ابھی تو کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، ہاتھ ہل جاتا ہے، پیر چل جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو پاتا۔ جب عقل پروان چڑھے گی تب سمجھ میں آئے گا کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان قبر میں پیر لٹکا دیتا ہے، عقل فعلیت تک پہنچتی ہی نہیں۔
کہا بڑے بزرگ ہیں. میں نے کہا جی بالکل بزرگ ہیں لیکن سن کے اعتبار سے ہیں, عقل کے اعتبار سے نہیں. کہا ماں جائیے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کہیے کہیے قبلہ فرمائیے, یہ تو بچہ ہے. کہا عقل کے اعتبار سے نہ کہیے, سن کے اعتبار سے کہیے. مسئلہ یہی ہے, جب معیار دنیا بنتی ہے تو پھر پرکھا عمر پہ جاتا ہے, لیکن جب معیار خدا بنتا ہے تو پرکھا عقل پہ جاتا ہے. بوڑھے ہوتے ہیں بھاگتے نظر آتے ہیں, بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے. الہی بزرگی کا معیار اور بچپنے کا معیار اور ہے, دنیا کی بزرگی اور بچپنے کا معیار کچھ اور ہے. دنیا کی بزرگی اور بچپنے کا معیار سرٹیفکیٹ ہے. بھائی کب پیدا ہوئے تھے وہاں سے اندازہ لگا لیا, 80 سال کے ہیں. اب معذرت کے ساتھ اگر 80 سال والے لوگ مجلس سن رہے ہیں تو ان کو برا نہ لگے, کیونکہ آج کل تو بہت بعید ہے قبلہ کی کوئی 80 تک پہنچے, اور جو پہنچ بھی گیا ہوگا اس میں اتنی سکت نہیں ہوگی وہ اس طرح سے مجلس سن بھی لے. تو میرے خیال میں کوئی ایسا مخاطب ہوگا ہی نہیں, اور اگر ہے اب اتفاقاً اب شاید بھائی نکل ہے کوئی تو بہت کوئی بھی, اب آپ چلیے ہم کہہ دیتے ہیں 120 سال تو یقین ہو جائے کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کیا عقلی حوالے سے وہ بزرگ ہوا ہے؟ عقل کہاں تک پہنچی اس کی؟ پہلے معیار تو دیکھا جائے. تو پروردگار نے آ کے انتظام کیا کہ جس وقت تمہاری عقل فعلیت تک نہیں پہنچی ہوگی تب تم کیا کرو گے, کیسے سمجھو گے کہ یہ ماں ہے, کیسے سمجھو گے کہ بھوک لگی ہے, کیسے سمجھو گے کہ پیاس لگی ہے. پروردگار ضرورت کیا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی؟ کیا سمجھو گے نہیں تو بتاؤ گے کیسے؟ اور جب تک بتاؤ گے نہیں حاجت پوری کیسے ہوگی؟ اب سمجھ میں آیا خدایا تجھے سب کچھ پتا ہے, لیکن ادھر سے بچہ بن کے مانگنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو بھی شاید پتا ہوتا ہے کہ بچے کو ضرورت ہے, لیکن جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں متوجہ نہیں ہوتی. پروردگار نے اسی کائنات میں نشانیاں بنا کے بھیجی ہیں. خدا تجھے تو کچھ پتا ہے سب کچھ, کیا ضرورت ہے بار بار مانگے, کہیں مانگو تاکہ پتا چلے بچے ہو. کہیں یہ نہ لگنے لگے تمہیں بہت بڑے ہو گئے ہیں. جتنے بھی بڑے ہو جاؤ اس ذات کے آگے کچھ نہیں ہو, کہ جب اس ذات کے آگے امیر کائنات آتا ہے تو یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے, الہی حقیر فقیر مسکین مستقین, الہی تو ایسا رب ہے جیسا علی کو چاہیے تھا, ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا. کبھی اس بات کی طرف چلے جانا, ایک علم کی ضرورت ہے یہاں پر, کا ایک علم تمہیں دیں گے تاکہ جس کے ذریعے تم کم سے کم اظہار تو کر سکو. علماء اسے علم حضوری کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ حاضر ہوتا ہے. جب ہم دنیا سے آئے یہ علم حضوری ہمارے ساتھ موجود ہو گیا, کہ تمہارے ساتھ رہے گا. تمہیں سمجھ میں آ جائے گا تمہیں بھوک لگی ہے, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا تمہیں پیاس لگی ہے, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تم ہو, تمہیں اپنے وجود کا احساس ہو جائے گا. کیونکہ انسان تب نا امید ہوتا ہے جب وہ بھول جائے کہ وہ ہے, کہ نہیں تمہیں اپنے وجود کا احساس ہوگا. یہ علم دیں گے ہم تم کو, لیکن یہ علم تمہارے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ یہ علم تمہارے اندر محدود ہے. اگر تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو تم یہ نہیں سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ والے کو بھی بھوک لگ رہی ہے. اگر تمہیں پیاس لگ رہی ہے تو تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہارے ساتھ والے کو بھی پیاس لگ رہی ہے. یہ علم حضوری ہے, یہ ہمیشہ تمہارے حضور میں تمہارے ساتھ رہے گا. ہم اس علم کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اس علم کی بات کر رہے ہیں جسے آنکھوں سے دیکھ کے حاصل کرتے ہو, کان سے سن کے حاصل کرتے ہو, عقل سے تعقل کر کے حاصل کرتے ہو. اس کا مرحلہ بہت بعد میں آنے والا ہے. جب تک اس کا مرحلہ آئے گا تب تک اس علم حضوری کے ذریعے سے اپنا کام چلاتے رہنا. جب تک اس کا مرحلہ آئے گا تب تک اس علم حضوری کے ذریعے سے اپنا کام چلاتے رہنا. پروردگار وہ مرحلہ آ گیا,
اب تو بڑے ہو گئے، سمجھنے لگے. اور عجیب بات ہے کہ جب انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ وہ سمجھنے لگا، اتنی ہی زیادہ مشکلات میں پھنستا جاتا ہے جب تک کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ سمجھنے لگا. کیونکہ کمال سمجھداری یہ ہے کہ وہ سمجھ جائے نہیں سمجھ رہا ہے. فوارہ دیکھا ہے نا آپ نے؟ فوارہ جب نکلتا ہے زمین سے تو اوپر کی طرف جاتا ہے، اور جب تک یہ نیچے کی طرف نہیں دیکھتا چلتا رہتا ہے. جہاں اس کو یہ خیال آیا کہ میں کتنے اوپر آ گیا، تو اوپر دیکھ کے تو یہ پتہ ہی نہیں لگا پائے گا کتنے اوپر آ گیا. نہیں لگا سکتا نا. فوارہ زمین سے نکل رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھتے دیکھتے تجھے کیا اندازہ ہوگا کہ تو کتنا اوپر آ گیا. اب کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے پلٹ کے دیکھے کتنا اوپر آیا ہے. بھئی یہی مصیبت ہے. جہاں پلٹا دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک آیا ہے خدا پلٹا دیتا ہے. جیسے ہی متوجہ ہوتا ہے اپنی بلندی کا بس یہی ہے، جس دن گرنا سیکھنا سمجھ جانا کہ بلندی کا اندازہ ہو گیا ہے. لیکن جس دن یہ نہ سمجھ پانا کہ کتنی بلندی پر ہو، سمجھ لینا اوپر جا رہے ہو، بلندی کا اندازہ نہیں ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے، بسا انسان ایسا ہوتا اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ کتنی بلندی میں پہنچ گیا، چلتا جا رہا ہے بیچارہ، یہی نہیں پتا کتنی اسپیڈ سے جا رہا ہے. کہ نہیں، اس کے لیے تمہیں اور کچھ ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ غور و فکر کے ساتھ ہمیں تمہیں کچھ علم دیں گے. بس میں ایک مرحلے تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آج کے لیے. ایک ہم تمہیں علم دیں گے، اور وہ علم تمہارے پاس ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی محنت چاہیے. پہلے والے کے لیے کوئی محنت نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پہلے والا علم حضوری کے لیے بغیر محنت پروردگار کروانے لگے تو پھر اس کی عطا کا کیا فائدہ؟ یعنی کچھ تو دیں گے تمہیں کہ جس سے کام چلے. بھائی تجارت زیرو سے تھوڑی شروع کی جاتی ہے. کا زیرو بٹا سناٹا رولہ چل دیے. کچھ تو ہو. اب چاہے آپ قرض لیجئے، چاہے کہیں سے لے کے آئیے، بھائی دے دیجئے، انشاءاللہ کچھ کمائیں گے تو آپ کو واپس کر دیں گے. لیکن دنیا کے حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں، لیے جاتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں. تو لے لینا کافی تھوڑی ہے بھائی. اس کے ساتھ تھوڑا سا عقل بھی چلانا پڑتی ہے، شریعت کی پابندی بھی کرنا پڑتی ہے. تو پروردگار کچھ تو دے گا. کہاں؟ یہ علم حضوری ہم تمہیں دیں گے. کہا اس کے بعد تو تمہیں خود سے کرنا ہے. اس کے بعد ہم تمہیں ایک علم دیں گے. پتہ ہے اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے عقل چاہیے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. افئدہ یعنی عقل کا. تمہیں تعقل کرنا پڑے گا، تمہیں تدبر کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گی. بغیر غور و فکر کے حاصل نہیں ہوگا. اب غور و فکر جب کرو گے تو کچھ ایسے علوم ہوں گے جو بہت جلدی تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے. بہت سی باتیں ہوں گی. کچھ باتوں کے لیے تمہیں تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گی. کچھ باتوں کے لیے تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا. اب علماء اس کی تقسیمات کرتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں. مجھے نام سے وہ کام نہیں ہے. اصل مسئلے کی طرف غور فرمائیے کہ انسان جب توجہ کرتا ہے تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ صرف توجہ سے ان تک پہنچ جاتا ہے. آپ اسے کہیے قبلہ یہ بتائیے 2 2 4 2 2 کتنا ہوتا ہے؟ اب کیا اس کو پوری رات لگے گی بتانے کے لیے؟ کوئی سوال ہے؟ 2 2 4 ہی تو ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نہ 2 کی طرف توجہ کرے، نہ وہ ان دونوں کے رابطے کی طرف توجہ کرے تو بتا پائے گا؟ توجہ تو کرنا پڑے گی. بغیر توجہ کے نہیں بتا پاؤ گے. تو عزیزو یہی تو کہتے ہیں کہ پروردگار ولو حبل الورید سے نزدیک ہے، لیکن کم سے کم توجہ چاہیے. بغیر توجہ کے جب 2 2 4 نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر کائنات کی بڑی باتیں کہاں سے سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ کہا توجہ چاہیے، لیکن ہم نے تمہیں توجہ کے ساتھ خلق کیا ہے. یہ نعمت تمہیں دی ہے. اب کوئی استعمال کر کے بڑھا دیتا ہے، کوئی انکار کر کے کم کر دیتا ہے. کہ یہ توانائی اور طاقت تو ہم نے تمہیں دی ہے. یہ توان تمہارے پاس موجود ہے، یہ طاقت تمہارے پاس موجود ہے. اس کے ذریعے معرفت حاصل کرو.
توجہ کرو. اسی لیے آپ آیت کے لاسٹ میں دیکھیے کیا خدا نے متعال فرما رہا ہے, وما یذکروا, اور ایسا متوجہ نہیں ہوتے اس بات کی طرف, الا اولو الالباب, مگر صاحبان علم. عزیزوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان باتیں بھی سخت ہیں اگر ان کی طرف توجہ نہ کی جائے, اور سخت باتیں بھی آسان ہیں اگر ان کی طرف توجہ کی جائے. اسی لیے جو گمراہ معاشرے میں بچہ پرورش پاتا ہے, اور فرمائیے گا مثال پہ, گمراہ معاشرے میں جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کی خطا صرف یہ ہے کہ اس نے حقیقت کی طرف توجہ نہیں کی. جو صاحبان حقیقت ہیں کبھی اور کبھی کتنا پریشان ہو جاتے ہیں, یار یہ عجیب بات ہے, اتنی آسان سی بات یہ لوگ نہیں مانتے. اور مصیبت تو تب ہو جاتی ہے جب ہمارے سامنے وہ آ کے دلیل دیتے ہیں, آپ حق پر ہیں. جی حق پر ہیں, کیا 2 اور 2 4 نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے. ہم حق پر نہ ہو یا نہیں ہو سکتا. کہا میں اس سے زیادہ بھروسہ ہے حق پہ. کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کی تعداد کم کیوں ہے؟ آج ایک ظاہری عقلاء کی ایک بڑی تعداد ہے, کوئی اس پہ توجہ رکھیے گا, میں نے نہیں کہا عقلاء, ظاہری عقلاء کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو عقل اور حق کے لیے حق کے لیے 2 معیار بیان کرتے ہیں. پہلا معیار تعداد کا زیادہ ہونا, دوسرا معیار پرانا ہونا, اولڈ از. 2 معیار لے کے چلتے ہیں. جیسے ہی وہ 2 معیار لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے پھنس جاتے ہیں. تو تمہیں حق نہیں ہے کوئی انقلاب لانے کا, کیونکہ ہر انقلاب نیا ہوتا ہے, ہر انقلاب کے شروع میں لوگ محدود ہوتے ہیں. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو تم حق پر ہو, کیونکہ حق کا معیار ہے تعداد کا زیادہ ہونا, حق کا معیار ہے پرانا ہونا. تو فرانس کا انقلاب بھی باطل ہو جائے گا, مصر کا انقلاب بھی باطل ہو جائے گا, دنیا کے سارے انقلاب باطل ہو جائیں گے. جبکہ انقلاب لانے والے کا پہلا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں, دوسرے باطل پر ہے. درود پڑھے پر محمد و آل پہلا دعویٰ اس کا یہی تو ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. اگر حق کے یہی 2 معیار ہیں کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا حق ہوگا, اور جتنا یہ مسئلہ تعداد کے اعتبار سے اس کے حقدار زیادہ ہوں گے. آج یہی تو دنیا میں طریقہ چل رہا ہے. بیچارے 3 گھنٹے لگ کے ووٹ دیتے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہیں, بارش میں کھڑے ہیں, انہی کو جتانا ہے. پورے خاندان والوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے, کہیں کہیں نیچے سے نوٹ بھی دے دیے جاتے ہیں, کہیں کھانا کھلا دیا جاتا ہے, عجیب ہوا میں ایک کھانے بھی گر جاتی ہے, کہیں کھانے کی دوسری قسمیں اب چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو بانٹ دی جاتی ہیں. کس لیے؟ تعداد بڑھے. اور وہی لوگ جو ووٹ دے کے سیٹ پہ بیٹھالتے ہیں 4 دن کے بعد چلانے لگتے ہیں, اما کس کو لے آئے بھائی, بڑی غلطی ہو گئی, تو وہ حق تھا یا یہ حق ہے؟ ہمارے ساتھ تو بہت بڑی پبلک ساتھ میں تھی. کہا تھی یا ہے؟ کہا اگر تھی تب بھی حق معیار, تب بھی معیار نہیں ہے حق کا, اور اگر اب بھی ہے تب بھی معیار نہیں ہے. کیونکہ تاریخ نے حق کا معیار ایسا بتایا, کیونکہ کائنات میں لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ جدھر تعداد ہوگی ادھر حق ہوگا. اسی لیے آپ دیکھ لیے فتح مکہ کے بعد لوگوں کی ذہنیت بدل گئی اسلام کو لے کر. اس سے پہلے ذہنیت کچھ اور تھی, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی. جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا لوگوں کے ذہن میں آتا گیا ہاں یہ پرانا ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن کائنات میں ایک شخص آگے بڑھا, اس نے پوری دنیا کو بتا دیا نہ پرانا ہونا معیار ہے, نہ اپنے ساتھ دسیوں کو لے کے چلنا معیار ہے. 72 کو لے کے آگے بڑھا تھا, عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی, پوری کائنات کو بتا دیا نہ کوانٹٹی معیار ہو سکتی ہے نہ وہ پرانا ہونا معیار ہو سکتا ہے. درود پڑھے کر محمد. کیونکہ جو ختم کرنا چاہ رہا تھا
یہ معیار اپنی جگہ پہ لا کے معرفت کے بیان کیے مولا نے کہ یہ معیار ہے، تو پروردگار نے کا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب دنیا توجہ نہیں کرتی، آپ دیکھ لیجئے، اور قطعاً آپ اس کو آزمائیے گا، پورا مجھے بھروسہ ہے اس بات کا. آپ تبلیغ میں نکلیے، لوگوں سے بات چیت کرنے نکلیے، ان دونوں چیزوں کو آپ، ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، اور فرمائیے کیسی بات کر رہے ہیں، آج تک تو ہم نے یہ حدیث نہیں سنی. اچھا تو ابھی جناب جبریل میرے اوپر نازل ہو گئے کیا؟ مولانا نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں، جا کے 2 رکعت نماز پڑھو کہ نہیں بتا رہے ہیں. وہ بوڑھی مائیں ہوتی ہیں جو رات میں بچوں کو سلانے کے لیے روز ایک ہی واقعہ سناتی رہتی ہیں. کالج اور اسکولوں میں کورس بدلتے ہیں، بات نہیں آتی ہے. اگر تمہارا معیار عالمانہ اور کالج کا ہے تو نئی باتیں سیکھنا سمجھو. اگر ابھی بھی بچپنا ہے اور لوریاں سننے کی عادت ہے تو لوز وہی مانگو جو کل تمہیں مل رہا تھا. مولانا نئی بات، جی نیا ہونا پرانا ہونا یہ تو کسی چیز میں معیار ہی نہیں ہے. نہ حق کا معیار ہے نہ باطل کا معیار ہے. حق اور باطل کا معیار تو کچھ اور ہے. پروردگار نے اس کو سمجھنے کے لیے عقل عطا کی. تو غور کرو، جذبات میں نہ آنا. ہمارے خاندان میں تو ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ جان دے دیتے ہیں، خاندانی سنت کو نہیں بدل سکتے. قبلہ یہ تو ہو کے رہے گا. کیوں کہ رہے گا بھائی؟ تو سکڑ دادا کرتے تھے، پکڑ دادا کرتے تھے، دادا کرتے تھے، ابا کرتے تھے، اب ہماری باری ہے. قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی، تم اسلام نہیں لاؤ گے، تم یہ کہو گے کہ میرے آبا و اجداد کافر تھے، تو کیا کل آ کے یہ کہو گے انا وجدنا آبانا الاولون؟ پروردگار کیونکہ وہ اس راستے پہ جا رہے تھے تو ہم بھی اس راستے پہ چلے گئے، تو انہیں الگ عقل عطا کی تھی، تمہیں الگ عقل عطا کی ہے. وہ کورے چلے گئے، ان کی غلطی، تمہیں استعمال کرنا ہے، کل پوچھا جائے گا. یہ بہانہ نہیں چلے گا. وہ ایسے کرتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، وہ اس بات کے پابند تھے، ہم اس بات کے پابند تھے. جی نہیں، معرفت سے سوال کیا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں بڑی مشکل ہے ہم آئے آپ کے ساتھ، کہ آپ جیسے ہی نکلیں گے آپ کے سامنے والا سیدھا سیدھا آگے ایک بات کہہ دے گا. اور ہندوستان میں تو آپ جانتے ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی زہریلا تیر ہے. کتنے ہیں آپ، کئی پرسنٹ ہیں، کیا کر لیں گے؟ اب تو میڈیا بھی بڑا سہارا دیتا ہے، پرسنٹ پہ بات ہوتی ہے، وہ اتنے پرسنٹ ہیں، ہم اتنے پرسنٹ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے نہ اپنی تاریخ پڑھتے ہیں نہ دوسروں کی تاریخ پڑھتے ہیں. کم سے کم اپنی افسانہ کتابیں ہی پڑھ رہی ہوتی تو اس میں مل جاتا کہ جیتے وہی ہیں جن کی تعداد کم تھی. تو جسے اپنے افسانے نہ یاد ہو اسے حقیقتیں کہاں سے یاد ہوں گی؟ وہ کہاں سے آگے بتا پائے گا کہ 4% والے جیتیں گے، 20% والے جیتیں گے، 80% والے جیتیں گے؟ قبلہ ہم تو یہ کبھی کہتے ہی نہیں کہ کتنے % والے جیتیں گے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو حق کے ساتھ ہے وہ کدھر ہے. وہ اکیلا بھی ہوگا تب بھی جیتے گا، سب کے ساتھ ہوگا تب بھی جیتے گا. یہ معیار حق کے لیے کوانٹیٹی ہے ہی نہیں. لیکن کتنے لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ میں نے صرف مثال اس لیے دی تھی تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ بڑی کھلی ہوئی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہم متوجہ ہیں نہیں اس کی طرف. دنیا اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، بڑے بڑے متوجہ نہیں ہیں. ابھی میں کہوں گا شاید جملہ خاص کے اوپر گراں گزرے، اپنی فیلڈ میں بڑا ماہر ہے، اپنی فیلڈ میں بڑا ماہر ہے، فلاں پرسکار اور فلاں تمغہ اور فلاں جو ہے وہ میڈل جیتا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی سمجھداری کے باب میں قدم رکھتا ہے تو سب سے بڑا بے وقوف نظر آتا ہے. قبلہ یہ بتائیے، لوگوں کے ساتھ اخلاق
سے ملنے والا شخص گارنٹی ہے کہ گھر کی چار دیواری میں بھی بااخلاق ہوگا؟ ہوگا؟ گارنٹی نہیں ہے نا. تو بھائی اگر بااخلاق ہونا اس کی ذات کے اندر ہے تو گھر کی چار دیواری ہو چاہے چار دیواری نہ ہو، اسے ہر جگہ بااخلاق ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماحول کا پابند ہے. جب تک ماحول دوسروں کا ہوتا ہے یہ اپنے اوپر جبر کیے رہتا ہے. جیسے ہی ماحول ذرا سا خصوصی ہوتا ہے یہ بگڑنے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک صفت ذاتی نہ ہو جائے اس کا ہمیشہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. حق پرستی ایک ذاتی صفت اگر نہ بنے تو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو سکتا ہے، ہر جگہ ماہر ہونا شرط نہیں ہے. سبحان اللہ. اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، بڑی اچھی بات ہے. آپ ہوں گے اپنی فیلڈ میں ماہر، ڈاکٹر ہوں گے، جو بھی ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کے معاملات میں بھی ماہر ہوں گے. اور دنیا نے تو ہمیں الٹا کر کے دکھا دیا. جتنے زیادہ ادھر سے فیلڈ میں ماہر ہوتے چلے گئے ادھر سے اتنا زیادہ ادھر بگڑتے چلے گئے. وہ اپنی ترقی اس بات میں سمجھتا ہے کہ دین کو لات مارے. جتنا زیادہ بے دینی آتی چلی جائے گی اتنا زیادہ ترقی آتی چلی جائے گی. نہیں، یہ بہت سیدھے سیدھے مسائل ہیں. میں صرف مثالیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ مقدمہ ہو جائے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیوں ضروری ہے معرفت کے بارے میں گفتگو ہو. کیوں ضروری ہے؟ بے حد ضروری ہے کہ دنیا کو یہ سمجھایا جائے کہ تم ناسمجھ ہو. کیونکہ جب تک سامنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ ناسمجھ ہے وہ سمجھنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. قبلہ بڑھ ہی نہیں سکتا. وہ یہ سوچے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے پتا ہے. یہ تو پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بریکر لگا دیے ہیں. دیکھا نا آپ نے ہائی وے پہ بریکر لگائے جاتے ہیں. کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ہاں، کنٹرول کرنے کے لیے. کہ دیکھو اگر ایک دم سیدھا راستہ ہے، جا رہے ہو، سو گئے تو کیا ہے، ایک مرتبہ ہلو گے تو پریشان نہ ہو نہ ہلنے سے، کیونکہ تمہیں دشمنی میں نہیں ہلایا جا رہا ہے. ہر ہلانا دشمنی میں نہیں ہوتا ہے. یہ تو ہم تمہیں چاہتے ہیں اس لیے ہلا رہے ہیں. اگر ہم تمہیں نہ چاہتے ہوتے تو ہمیں بریکر تھوڑی بناتے. یہ تو اظہار محبت ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ تمہاری ذات ایسی ہے کہ تمہیں متوجہ کرنے کے لیے بریکر بنانا پڑتے ہیں. تو اگر انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر بریکر نہیں بنائے جاتے ہیں، پھر ہدایت کے راستے بدل دیے جاتے ہیں. تم تبدیل ہوتے جاؤ گے، وہ ہدایتوں کو بدلتا چلا جائے گا. درود پڑھے گا محمد و آل آئیے سب مل کے خدا کو شکر ادا کریں ایک جہت سے اور اینگل سے. پروردگار تو نے اس کورونا جیسی وبا کو بھیجا. یہ بریکر ہے، یہ آ کے بتا رہا ہے تم کوشش کر رہے ہو مردے کو زندہ کر لو، لیکن تم ایک بخار کا علاج نہیں کر پا رہے ہو، تم ایک کھانسی کا علاج نہیں کر پا رہے ہو. جہاں تمہارے دعوے تھے کہ تم نے شق القمر کر دیا، تم نے چاند اور ستاروں پہ اپنی حکومت جما دی، تم ابھی اپنے اوپر حکومت نہیں کر پا رہے ہو. چاند ستاروں پہ کیا حکومت کرو گے؟ یہ پروردگار چھوٹا سا ایک بریکر بنایا ہے اس نے. کہیں بتاؤ تمہیں دنیا کا ماحول بدلنا ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ 1992-94 آتا ہے، تم کویت پہ حملہ کر دیتے ہو، تم عراق پہ حملہ کر دیتے ہو، تم افغانستان کو آ کے جو ہے وہ لے لیتے ہو، تم 11 ستمبر کا واقعہ آ کے کھڑا کر دیتے ہو،
تم جو ہے وہ بیروت میں آ کے جو ہے وہ دھماکہ مچا دیتے ہو. تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اس لیے تاکہ دنیا کا ماحول بدلے، دنیا ہمارے ہاتھ میں آئے. پروردگار کہتا ہے مجھے کوئی دھماکوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تو نہ دیکھنے والی چیز سے ہی تمہیں پاگل بنا دوں گا. مجھے دھماکوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم پوری حکومتیں چلی جاتی ہیں، دنیا کے ماحول کو بدلنے میں لگے رہتے ہو کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ ہو تاکہ ایک حق اور عادلانہ حکومت کے خلاف ووٹ دے دے. اور پھر تم جب آ کے میٹنگ رکھتے ہو تو بہت سے ملک نہ شرکت کرتے ہیں نہ ووٹ دیتے ہیں. یعنی تمہاری حکومتیں محنت کر لیتی ہیں، تم ماحول کو نہیں بدل پاتے ہو. لیکن پروردگار جب ابابیل کو بھیجتا ہے، ذرا سا ایک اشارہ کرتا ہے، ماحول ایسا بدلتا ہے جو گھروں سے باہر رہتے تھے گھروں کے اندر رہنے لگتے ہیں، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو لاچار سمجھنے لگتے ہیں. پروردگار ایک اشارے کی اس کی ضرورت ہے. اب تو سمجھ جاؤ، تم نے پورے دنیاوی نظام کو اپنی ڈاکٹری کا غلام بنا دیا تھا. پہلے بیمار کرتے تھے، پھر دوا بھیج کے علاج کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا مسیحا ثابت کرتے تھے کہ دیکھیے ہم نے علاج کر دیا. وہ بیچارہ اس بات سے غافل کی بیمار بھی تم ہی نے کیا تھا، کیونکہ اینٹی وائرس تو تم پہلے بناتے ہو، وائرس بعد میں بناتے ہو. اور مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ وائرس کچھ آگے نکل جاتا ہے، اس کا اینٹی تمہارے پاس بھی نہیں ہوتا، وہاں مصیبت میں پھنس جاتے ہو. تو پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، کب تک کے چلاؤ گے؟ 2 روپے کی دوا کب تک 2000 کی بیچو گے؟ 10 روپے کا انجیکشن کب تک 10,000 کا بیچو گے؟ کب تک غریبوں کا خون تم چوسو گے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی تھوڑا سا اپنا ایک نمونہ دکھاتے ہیں، کیونکہ ہم تو صرف عصا کے اشارے پہ اجتہا بنا دیتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں تھا، ٹھیک ہے نہیں دیکھا تھا، تم انکار کر دو گے کہ وہ تو موسیٰ کے زمانے کی کہانیاں ہیں، وہ تو ابراہیم کے زمانے کے افسانے ہیں، وہ تو موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا، ہمیں کیا پتا؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے، کہ قرآن کو ہم مانتے کا ہے. کہ ٹھیک ہے کچھ نہ مانو، ایک ایسا معجزہ کر کے دکھائیں گے کہ بالکل نارمل اور نیچرل بھی ہوگا لیکن معجزہ ہوگا. بالکل نارمل ہوگا لیکن معجزہ ہوگا. لیکن تم اس کو نہیں سمجھ پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے معیارات الگ ہیں، تمہاری معرفت کے معیارات الگ ہیں. تم معرفت کسی اور چیز میں سمجھتے ہو، ہم معرفت کسی اور چیز میں سمجھتے ہیں. امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کل سے بات کو ربط دینے کے لیے بس اس حدیث کا ایک اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمت کو تمام کروں گا. غور فرمائیے. مولا آتے ہیں، خصال شیخ صدوق میں روایت موجود ہے اور بہت ہی ناب روایات میں سے ہے. البتہ روایت لمبی ہے، تقریباً 150 کلمات ہیں روایت میں، جس میں سے شاید 10 کلمے میں آپ کی خدمت میں آج عرض کروں. مولا آتے ہیں، کمیل کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کمیل کو لے کر صحرا میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب کوئی نہیں کہہ سکتا سکھانے والا موجود نہیں ہے، یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہا سیکھنے والا موجود ہو تو سکھانے والا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے. کہا اب نہ کہنا بڑی محنت کر رہے ہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں، کب سمجھ جاؤ اس کا مطلب محنت نہیں کر رہے ہو. کیونکہ علی کے معیارات پرانے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس ذات کے معیار پہ کائنات بنتی ہے، کائنات کے معیار پہ علی کے معیارات نہیں بنتے ہیں. تو کہا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے. کہا آؤ چلو مولا یہیں بتا دیجیے. یہاں کچھ چور اچکے موجود ہیں، ہر ایک کو تھوڑی بتائی جاتی ہے حق کی بات. مولانا ممبر پہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. کہا ممبر کا مقام کچھ اور ہے، خلوت کا مقام کچھ اور ہے. ہر بات ممبر پہ نہیں پڑھی جاتی. بعض لوگ ہماری اتنی عظیم بات دیکھیے، فلاں صاحب کو اتنی بڑی بات کہہ دی، ممبر سے کہہ دی. تم یہی نہیں سمجھ پائے
کہ مذاق ممبروں سے نہیں اڑایا جاتا ہے، لوگوں کی حیثیت سے ممبر پہ نہیں کھیلا جاتا ہے. ممبر تو معارف کے بیان کی جگہ ہے، ہدایت کا مقام کونے کا مقام ہوتا ہے. ہر بات تھوڑی ہر جگہ کہی جاتی ہے. بہرحال آگے مولا آگے بڑھے، لے کے گئے جناب کمیل کو ایک بیابان میں، اور اس کے بعد جلسہ بیٹھے لے کے کہا کمیل بیٹھو بیٹھو، آج علی کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں. فرمایا جو کہہ رہا ہوں اس کو حفظ کرو، احفظ انی، مجھ سے یاد رکھنا، بھولنا نہیں، لکھ لو. ما اقول لک، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ الناس ثلاثۃ. غور فرمائیے گا، یہ تقسیم حقیقی ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا نے، غور فرمائیے، مولا نے کسی کے سوال میں جواب نہیں دیا ہے کہ جواب مطابق سوال ہو. جب کوئی معصوم سے سوال کرتا ہے تو بالکل معصوم کو حق ہے کہ پورا جواب نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنی اس کی سمجھ ہے اس کے معیار سے جواب دیں گے، جتنا اس نے سوال کیا اتنا جواب دیں گے. اور یہ بالکل طبق بلاغت اور فصاحت ہے کہ پوری بات اس سے نہ بتائی جائے، بس اتنا بتایا جائے جتنا اس نے سوال کیا ہے. لیکن جب مولا ابتداءً خود بیان کرتے ہیں تب نہیں، تب مولا آگے پوری بات بیان کریں گے. کیونکہ اگر اب بھی پوری بیان نہیں کریں گے تو مولا پھر آپ نے شروعات ہی کیوں کی تھی؟ کہا الناس ثلاثۃ، لوگوں کے 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ عالم ربانی، عالم ربانی. کاش اجازت ہوتی موضوع سے ہٹنے کی، تو پھر یہی حدیث ہوتی اور ہم اور 1443 کا محرم، پورے 365 دن کی بات کر رہا ہوں، ایک دن کی تھوڑی. عالم ربانی. اب یہ قید ربانی مولا نے کیوں لگا دی؟ عالم کہہ دیتے نہیں، کہ یہ ایک گروہ، اب جو بھی ہو. آگے دوسرا متعلم علی سبیل نجات، ایک ایسا سیکھنے والا جو نجات کے راستے پر ہے. نجات، ابھی نجات نہیں پائی ہے اس نے، ابھی نجات کے راستے پر ہے، یا سیکھا ہوا ہے یا سیکھ رہا ہے. کہ مولا کوئی تیسری بھی قسم ہے؟ کہا ہاں ایک تیسری بھی قسم ہے. اور تیسری قسم کیا ہے؟ وَحَمَجٌ رَعَعٌ اطباء کل نائق. حمج راؤن، اپنے کیا آپ نے دیکھا ہوگا سوکھے پتے، سوکھے پتوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہوا جب چلتی ہے تو جدھر بھی ہوا چلتی ہے اس کو لے کے چلی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں حمج رعا، کہ جس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے. اتباع کل نائق، کیا تعبیرات ہیں مولا کی، جانیں قربان ہو جائیں. نہیں کہا اتباع کل متکلم، غور فرمائیے گا، مولا نے کہا نائق. نائق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں نائق کہتے ہیں گدھے کی آواز کو. کیونکہ اگر سامنے والا متکلم ہے تو پھر یا پہلے والے گروہ میں یا دوسرے والے گروہ میں. لیکن وہ انسان جو ایسے ہی چل دیا، اس نے بلایا، اس کی مجلس میں بیٹھے تو یہاں بھی واہ واہ، اس کی میں بیٹھے تو وہاں بھی واہ واہ، ووٹ دینے کی بات آئی تو اس نے کہا تو اس کو بھی دے دیا، 4 دن کے بعد اس کو بھی دے دیا. اپنا کوئی جو ہے وہ منصوبہ ہی نہیں ہے، اپنی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، بالکل اس پتے کی طرح ہے، ہوا جدھر چلی ادھر چل دی ہے. مولا فرمانے یہ تیسرا ہے گروہ ہے. یمیلون، یہ مائل ہوتے ہیں ایسے لوگ، مع کل ریح، جیسی ہوا چلتی ہے ویسے چل دیتے. تو معرفت کے حوالے سے مولا نے کئے گروہ بنائے؟ 3 گروہ بنائے. عزیزو اب آپ خود بتائیے ان 3 گروہ میں سب سے خطرناک گروہ کون سا ہے؟ بھائی وہی تیسرا والا ہے، یا عالم ہے یا متعلم ہے. متعلم میں مولا نے قید لگا دی، ہر متعلم کی بات نہیں کر رہا ہوں. متعلمین علی سبیل نجات، وہ سیکھنے والا، وہ معرفت حاصل کرنے والا جو نجات کے راستے پہ چل رہا ہو. تو غور کر لو اپنی زندگی میں، اگر عالم ربانی نہیں ہو، اگر متعلم علی سبیل نجات نہیں ہو تو علی کی تقسیم میں تمہاری جگہ حمج رعا کے اندر ہے اور کہیں نہیں ہے. یعنی ہر تعلیم علی کے نظر سے تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم ہے کہ جو انسان کو نجات دے دے. پیسے حاصل کرنا اور ہے، نجات پا لینا اور ہے.
مل پائے. سارا مسئلہ کربلا کا یہی ہے. سارا مسئلہ یہی اکٹھا ہو جاتا ہے معرفت کے حوالے سے. کربلا میں 3 گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو آ کے آواز دیتا ہے پروردگار حسین کو ہر امتحان برداشت ہے، بس تیرا دین بچ جائے. یہ عالم ربانی ہے. اس عالم ربانی کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، کچھ پروانے ہیں جو متعلم ہیں علی سبیل نجات. البتہ وہ الگ بات ہے کہ کوئی بڑا پرانا شاگرد ہے، کوئی ابھی نیا شاگرد ہے، کوئی عین اسی دن شاگرد بنا ہے. حسین سب کو قبول کرتے ہیں. حسین یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بابا نے تمہیں سکھایا تھا، میرے بھیا کے تم صحابی تھے، میرے ساتھ تم 10 سال رہے ہو. کہ نہیں، یہ تو حسین دیکھتے نہیں. حسین یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا خاتمہ بخیر ہو رہا ہے یا نہیں. نجات کب آتی ہے؟ نجات بھی زندگی میں نہیں آتی ہے کبھی عزیزوں. نجات آخری وقت پہ آتی ہے. آخری وقت پہ آتی ہے. یہ 2 گروہ ہو گئے. اس کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حمج رعا ہے. اس نے اشرفیاں دے دی، رے کی حکومت کا وعدہ کر دیا، اس کے ساتھ چل دیا. کسی کیا کہا تھا ہمارے صاحب نے؟ کیا کہا تھا مولا نے؟ آگے جب اس سے کہا اللہ اکبر کہ تمہیں حکومت کا وعدہ کیا ہے، میں اس سے بہتر تمہیں دوں گا. غور فرمائیے عزیزوں، حسین کے ساتھ ہونا معیار نہیں ہے، حسین کے ساتھ شہید ہونا معیار ہے. نہیں تو امام حسن بھی امام حسین ہے، مولا کائنات بھی امام حسین ہے. کتنے ادھر حمج رعا کے اندر تھے جو پہلے حسین والوں کے ساتھ تھے. سارا نتیجہ یہ معرفت کا ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کیوں معرفت میں اتنا فرق آ جاتا ہے. وہ کون سی معرفت ہے جو حر بناتی ہے؟ وہ کون سی معرفت ہے جو آ کے فقیہ زمانہ بناتی ہے؟ وہ کون سی معرفت ہے جو انسان کو آ کے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے؟ کئی حمج رعا ہیں. اور آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہے. کبھی پریشان نہ ہوئیے گا تعداد کم ہے، کیونکہ حسین کا غم منانے والے کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے کام کو دیکھتے ہیں. دیکھیے اپنے کام کو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آزاداری کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جیسی سنتیں تھیں ہماری آزاداری کی وہ باقی رہیں. نہیں، یہ ضروری ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے عزائے حسین باقی رہے. اب چاہے بچوں کی لاش پر سے گزر کے کربلا جانا پڑے، اور چاہے گھر سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہنا پڑے. پہلی محرم شب جمعہ ایک ساتھ آ گئی. آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ مخصوص ہے زیارت امام حسین سے. کتنا خوبصورت محرم ہے کہ شروعات ہی زیارت حسین سے ہو رہی ہے. عزیزوں، تقریباً یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس نے چھت پہ جا کے دیکھا ہو کہ چاند نکلا یا نہیں. کیونکہ ہمیں تو یقین ہے نا چاند نکلے یا نہ نکلے، فضاؤں کی تبدیلی بتاتی ہے کہ محرم آ گیا. کیونکہ یہ نہ سمجھیے گا کہ فقط ہم اور آپ فرش عزا بچھا رہے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کے لیے فرش عزا بچھاتا ہے. معتبر
روایات موجود ہیں، جا کے دیکھیے، جناب ابن قولویہ نقل کرتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون ہوتا تھا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ طریقہ عزاداری الگ چیز ہے، اصل عزاداری الگ چیز ہے۔ آج شب جمعہ ہے نا، ملا عباس ہے، شہدائے حسین ہے۔ کتنے لوگوں کے دل اس وقت رنجیدہ ہوں گے صرف یہ سوچ کے کہ ہر سال عاشور کربلا میں ہوتے تھے۔ چلیے ان کی تعداد تو کم ہے، لیکن ایک بڑی تعداد یہ سوچ رہی ہوگی مولا محرم آتا تھا تو امام باڑے میں جاتے تھے، محرم آتا تھا تو علم اور تعزیہ سے سجاتے تھے، محرم آتا تھا تو سبیلوں کی تیاری کرتے تھے، محرم آتا تھا تو اپنے کالے کپڑے نکالتے تھے۔ لیکن مولا اس سال تو ماحول ہی عجیب ہے۔ آج امام باڑوں سے مجلسوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، آج سڑکوں پہ سبیلیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ کیسا ماحول ہے؟ چاند رات ہو چکی لیکن سڑکیں ویران ہیں۔ آزادار ہوں، یہ امتحان الہی ہے۔ کہ دیکھو یاد رکھنا، ہمیشہ عزاداری آزادی میں نہیں ہوتی ہے۔ یاد کرو ان لوگوں کو جو پرانے زمانے میں کس طرح سے عزاداری کرتے تھے۔ ایک آدمی گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہوتا تھا، ایک آدمی گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، 4 جوان گھر کے اندر پہرا دیتے تھے، تب جا کے چند لوگ عزاداری کرتے تھے۔ ابھی تو ماحول بہت بہتر ہے، خدا نہ کرے اس سے سخت امتحان ہمارے اور آپ کے اوپر آئے۔ اگر یہیں پر ہم سنبھل گئے اور اس کے آنے کا انتظام کر دیا کہ جس کے آنے کے بعد پھر کوئی عزادار کو نہیں روک پائے گا، کیا ماحول ہوگا کہ جو خود کربلا کو دیکھ رہا ہے، جب وہ منبر پہ جائے گا، کربلا کے مسائل پڑھے گا، تو سوچئے کیا ماحول ہوگا۔ ارے ابھی ہم اور آپ تو صرف کربلا کے مسائل کا مقدمہ باندھتے ہیں، کتابوں میں پڑھی ہوئی باتوں کو پیش کرتے ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، لیکن پتا نہیں مجھے وہ کیا ماحول ہوگا جب زینب واپس لوٹ کے مدینے تشریف لے گئی، جب سید سجاد واپس پہنچے، ایک مرتبہ سید سجاد نے کربلا کے مسائل پڑھنا شروع کیے۔ بشیر کہتا ہے میں نے مدینے میں اس سے پہلے ایسا گریہ نہیں دیکھا، اس طرح سے لوگوں نے رونا شروع کیا۔ پروردگار ہمیں بھی وقت کے سید سجاد کا انتظار ہے، مولا آئیے ہمیں بتائیے حسین پر کیا گزر گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ پروردگار آپ کو ہمیں حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ملا عباس ہیں، بس چند منٹ مصاحب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ملا عباس شہدائے امام حسین ہیں، ہر سال زیارت حسین پہ جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ماحول بدلا، تواگری ناتوانی میں تبدیل ہو گئی، مالداری فقر میں تبدیل ہو گئی۔ کارواں تیار ہے، اصفہان سے چلنے والا ہے، لیکن کارواں میں ملا عباس نظر نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے کہ کارواں چلتا کسی نے آگے بڑھ کے آواز دی، ملا عباس نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت حسین۔ صرف اپنا خیال نہیں ہے، دوسروں کا بھی خیال ہے۔ کہ ذرا چل کے پوچھیں تو کیا وجہ ہے اس سال ملا عباس کارواں میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صاحب کارواں آگے بڑھا، ملا عباس کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، ملا عباس باہر آئے۔ ملا عباس پتا ہے نا؟ ہاں پتا ہے۔ کتنا سخت سوال ہوگا ملا عباس سے۔ ہاں پتا ہے۔ تو کیا بات ہے؟ سر جھک گیا۔
اس سال میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے کہ میں کربلا جا سکوں. ہاں زادہ ہم بھی مولا سے یہی کہیں گے نا، مولا اس سال ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم سب مل کے آپ کی عزاداری کر پائے. مولا ہماری اس عزاداری کو قبول کیجیے. آگے بڑھاؤ. محمد عباس یہ دوستی کا تقاضا نہیں ہے. ہر سال تم گئے ہو، آج ہم لے کے چلیں گے. تو یقین مانیے آپ اکیلے اکیلے عزاداری کر رہے ہیں، لیکن فرش پہ سب اکٹھا ہوں گے. پروردگار عرش پہ سب کو جمع کر دے گا. تم جیسے بھی ممکن ہو عزاداری کرو، قبول ہمیں کرنا ہے. ایک دکھیاری ماں آگے بڑھے گی، اپنا رومال آگے بڑھائے گی. اے میرے حسین کے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو. زہرا قبول کرنے کے لیے حاضر ہے. کارواں آگے بڑھا، اصفہان سے نکلا، منزل پر منزل طے کرتا ہوا کربلا سے نزدیک پہنچا. 2 منزلیں بچی تھیں. تھک گئے. آپ بھی تھک جاتے ہیں نا، لیکن یاد کریے عصر عاشور حسین 2 منزلیں بچی ہیں. کارواں کو روک دیا گیا. رات میں یہیں پہ رکتے ہیں، صبح چلیں گے. اللہ اکبر. پروردگار کچھ لوگوں کو سمجھداری عطا کرتا ہے. ایک سمجھدار آگے بڑھا، ملا عباس. سمجھدار انسان کو عاشق حسین کہتے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ ملا عباس رات ہو گئی ہے، صبح چلیں گے. رات ہو گئی ہے؟ ارے دیکھتے نہیں شب جمعہ ہے. کیا تمہیں یقین ہے اگلی شب جمعہ تک زندہ رہو گے؟ کیا رات میں سفر نہیں کیا جاتا؟ اللہ اکبر. ماحول کو بدل دینا یہ حسینیوں کا کام ہے. بات سمجھ میں آئی. کارواں تیار ہوا اور آدھی رات میں کربلا پہنچ گیا. عزیزوں بس یہاں پہ ایک جملہ کہنے کا دل جا رہا ہے. بتائیے اگر ملا عباس ہدایت نہ کرتے، کارواں والے ہدایت کو قبول نہ کرتے، تو کیا حرم حسینی آ کے مل پاتا؟ حرم حسینی نصیب ہوتا؟ ہمیں بھی اسی کی ضرورت ہے. جب سمجھدار انسان رہنمائی کرے تو ہمیں مان لینا چاہیے. اگر مان لیں گے تو پھر صبح حرم حسینی میں ہوگی. آدھی رات میں کارواں پہنچا. سب نے زیارت کی. کوئی نہیں تھا حرم میں. ملا عباس باہر نکلے. بس عزادارو اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو، مراحل آخری میں ہے مصائب کے. جتنا پرسہ دینا ہے بی بی کو دے دینا. بی بی ابتدائے عزا ہے، ہماری آنکھوں کو اشک دے دیجئے. بی بی ابتدائے عزا ہے، ہمارے قلوب کو نرم فرما دیجئے. بی بی بڑے گناہوں کی وجہ سے یہ قلب سیاہ ہو چکے ہیں. آپ کو قلب علی اکبر کا واسطہ. ملا عباس باہر آئے اور آگے اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس کا نوحہ پڑھے. بڑی مشکل ہوتی ہے. خدا ہمارے علماء پہ اپنی رحمت نازل کرے. بڑا انتظام کر کے چلے گئے. ہر دن ایک شہید سے مخصوص کر دیا. اگر نہ کرتے تو کیا کرتے؟ لوگ ایک کو نہیں رو پاتے ہیں، ہم 72 کو کیسے روتے؟ ملا عباس پریشان ہے، کس شہید کا نوحہ پڑھے؟ یہ تو سب کے سب حسین ہے. بس ایک نیت کی، جو نوحہ جائے گا وہ پڑھ دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیاض کو کھولا، لو عزادارو قیامت ہو گئی. علی اکبر کے حال کا نوحہ آ گیا. ملا عباس نے نوحہ پڑھنا شروع کیا. خوب گریا ہوا. آپ سوچے تھکے ہوئے سائر تھے، حسین کی زری سے مس ہو کے آئے تھے. علی اکبر کا
واپس گئے، تھکا ہوا کارواں ہے، اپنے اپنے خیمے میں پہنچے، بڑی جلدی بستر کی طرف پہنچ گئے۔ ملا عباس کہتے ہیں بس میں اپنے خیمے کی رسی کو باندھنے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمارے خیمے کے پردے کو ہلا رہا ہے۔ میں رکا اور میں نے پردے کو ہٹایا خیمے کے، دیکھا ایک نورانی شخص سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ملا عباس سلام علیکم، کیا بات ہے؟ ملا عباس تیار ہو جاؤ۔ شاید ملا عباس نے دل میں سوچا اتنا تھکا ہوا ہوں اب کاہے کی تیاری؟ کہا تیار ہو جاؤ، حسین تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملا عباس کہتے ہیں بس جیسے ہی میں نے یہ سنا میں تو دنگ رہ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ لیتا ایک نور دیکھا جو میری طرف چلتا چلا رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو اس نور کے قدموں پہ گرا دیا۔ نور آگے بڑھا، بازو تھامے کھڑا کیا۔ ملا عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تم ہمارے مہمان ہو۔ ہائے غیرت حسین جو یہ برداشت نہ کرے کہ اس کا مہمان اس طرح سے ہو۔ ارے کوفے والوں نے کیسی مہمانی کی۔ مولا ارے بلا لیا ہوتا، غلام چلا آتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا ملا عباس بس جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ کہا ملا عباس 3 باتیں تم سے کہنا تھی اس لیے آگے۔ ہاں مولا فرمائیے۔ ملا عباس جب واپس اصفہان جانا تو میرے شیعوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ان سے کہنا کہ جو بھی ہماری زیارت پہ آتا ہے ہم قیامت کے دن ضرور اس کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ ایک جملہ کہنا ضروری ہے، مجھے معاف فرمائیے گا لیکن یہ جملہ کہنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے آیت اللہ بہجت کیا فرماتے تھے؟ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ دیکھو جب مجلس میں جانا اور کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہے ہیں، یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہے ہیں، کہنا کربلا جا رہے ہیں۔ دیکھو مجلس کربلا ہوتی ہے۔ مولا ہم بھی آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ ہم سے بھی وعدہ کیجئے خدا صراط پہ آ جائیے گا۔ جا کے کہنا جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس کی زیارت میں ضرور آئیں گے۔ ہاں مولا ضرور کہہ دیا جائے گا۔ کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ جا کے کہہ دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ کا مولا تیسرا پیغام کہا تیسرا پیغام یہ ہے۔ آزادانوں دلوں کو تھام لیجیے، حسین کا تیسرا پیغام کیا ہے؟ ملا عباس اگر آئندہ شب جمعہ کربلا آنا تو علی اکبر کا نوحہ مت پڑھنا۔